نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ایک دوست ہیں سرفراز احمد صاحب، چند دن قبل جو ہے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ تصوف کے دفاع میں بہت کچھ لکھتے بھی ہیں اور بول بھی رہے ہیں، تو ذرا ان کو دیکھیے۔ انہوں نے نام بتایا مفتی کامران شہزاد صاحب کا، کہ ان کی باتوں میں مطلب صاف کھلتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، لیکن رجحان اس طریقے کا ہے کہ لوگ جو ہیں تصوف سے بدظن ہو جائیں۔ تو آپ ذرا ان کو دیکھیں، تو بس ان کی بات پر جو ہے میں نے مفتی کامران شہزاد کو جو ہے تھوڑا دیکھا، تو چند ویڈیوز پورے تو وقت ہی نہیں اتنا ہے کہ میں پورا دیکھ پاؤں، تو چند ایک ویڈیوز جو دیکھا اور اس سے جو میں نے اندازہ لگایا کہ مفتی کامران شہزاد صاحب کچھ ایک نیا راستہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مرزا علی انجینئر والی حالت جو ہے ان کی بھی ہے۔ اب بعض جگہ تو انہوں نے ان کی حمایت بھی کی ہے۔ ایک ویڈیو میں وہ مفتی کامران شہزاد صاحب کی دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ کسی جامعۃ الکرامات کے حوالے سے وہ ایک مطلب ایک روایت جو ہے بیان کر رہے تھے کہ دیکھیے اس طریقے کی بات جو ہے تصوف میں وہ لکھی ہے، اور تصوف کی کتابوں میں اس طرح کی باتوں کی بھرمار ہے، تو تصوف کی کتاب بالکل وہ پڑھنا نہیں ہے، اور یہ جو ہے ساقط الاعتبار ہے۔ پھر ایک جگہ ایک اور ویڈیو میں جو ہے حضرت وہ فرما رہے ہیں، لیکن متقدمین جو صوفیہ ہیں وہ تزکیہ نفوس پر جو ہے ان کا فوکس ہے، اور ذرا سا بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جو ہے ان کے یہاں کچھ نہیں پایا جاتا، اگر پایا جاتا ہے تو وہ تحریف ہے۔ تو میں نے وہ اندازہ لگایا کہ بھائی ان کی باتوں میں بڑا تضاد ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ میٹھی چھری ہیں۔ اپنی میٹھی چھری سے جو ہے وہ عقائد کے بگاڑ میں ان کا بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں لوگ، بھائی اہل سنت والجماعت کے اندر ہیں، اور حنفی ہے، شافعی ہے، وہ باقاعدہ ایک جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ کی باتوں میں پھر وہی بات آ گئی کہ بھائی ہم تو قرآن و سنت اور اس کے سوا اور کچھ نہیں مانیں گے، ہر چیز کو اس پر تولیں گے۔ تو بھائی آپ کی باتوں میں اور وہ غیر مقلد کی باتوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی وہی بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہر ایک کی بات، کوئی بھی جو ہے ماورا نہیں ہے تنقید سے۔ بہت اچھی بات ہے، تو ارے بھائی تنقید کرنے کے لیے بھی تو آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر پر جو ہے اس کے برابر کا یا اس سے بڑا ڈاکٹر ہی تنقید کر سکتا ہے۔ جو مریض ہے، جو خود علاج کے لیے گیا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ اگر ڈاکٹر پر اعتراض کرے گا اور اس کے اندر جو ہے خرابیاں نکالے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مریض ہی رہے گا، اور ڈاکٹر کہے گا بھائی بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، تو وہ تو اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ مریض کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کی خرابی نکالے یا اس پر تنقید کرے۔ ہاں، یہ کام ایک ڈاکٹر کا ہے۔ تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ جن جن لوگوں کو جو ہے آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس کے ہم پلہ ہو گئے؟ آپ کا یہ علم جو ہے، علم کا جو معیار ہے اس درجے کو پہنچ گیا، درجہ اجتہاد کو آپ پہنچ چکے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو جو ہے ہم قرآن اور احادیث پر جو ہے تولیں گے۔ کیسے تولیں گے؟ تولنے کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، آپ احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے کے اندر سے وہ اجتہاد کیسے کریں گے؟ کیسے ان نصوص سے جو ہے
حق تک جو ہے آپ رسائی حاصل کر لیں گے. یہ آسان کام اگر ہوتا تو حجت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی یہ ارادہ کیا تھا 4 چیزوں کے اس کا، تو اس میں ایک چیز ترک تقلید بھی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے واقعے میں خواب میں آ کر منع فرمایا کہ نہیں، تقلید کو لازم پکڑو. ایک ایسا شخص جو حجت اللہ البالغہ، ہمات، ستحات اور اس طرح کی بڑی مطلب جو ہے معرف والی کتابیں، تصوف کی انتہائی بلند درجے کی کتابیں جس نے لکھا ہو، اور احادیث بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی ہندوستان میں لے کر آئے ہیں، جو سند کا جو ہے سلسلہ جو یہ شروع ہوا. تو بہت بڑا کوئی بھی جو ہے حدیث کا بہت بڑا طالب علم جو ہے وہ ہندوستان میں جو ہے وہ شاہ صاحب کے بغیر جو سندی نہیں آگے وہ جائے گی، کیونکہ حدیث کی جو سند کا وہ پورا معاملہ وہ خود شاہ صاحب ہی لے کر آئے ہیں. تو وہ پورا اچھا ہے. شاہ صاحب کے بارے میں کیا بولوں، پوری دنیا جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی جو ہے شخصیت وہ گزرے ہیں. بھائی مفتی کامران صاحب آپ پر کہاں کتنی امت کے کتنے لوگ جو ہیں آپ کو ووٹ ڈالیں گے اور آپ کی جو ہے اقتدا کریں گے، نہیں. لیکن یہ شخصیتیں جو ہیں فوت ہو چکی ہے، لیکن ان پر مہر لگ چکا ہے کہ بھائی یہ اہل حق تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اور اسلام کی خدمت میں جو ہے گزاری ہے. تو شاہ صاحب نے تقلید نہیں چھوڑا. ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا علم تھا لیکن وہ تصوف کے حامی رہے. کیا وہ ان کتابوں کو نہیں پڑھے تھے جو آپ پڑھ رہے ہیں، جامعۃ الکرامات اور اس طرح کی چیزیں؟ آپ کو پورے تصوف کے ذخیرے میں وہ چیزیں ہی کیوں مل رہی ہیں جو متنازع ہے یا جن چیزوں سے جو ہے عوام تصوف سے بدزن ہو جائے؟ وہ چیزیں ہی آپ نکال کر لوگوں کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. کیوں عوارف المعارف میں اچھی باتیں نہیں لکھی ہیں، کشف المحجوب میں نہیں لکھی ہیں؟ تو ان باتوں کو بھی ذرا بیان کر دیں. مکتوبات امام ربانی میں نہیں لکھی ہیں، وہ حجت اللہ البالغہ میں تصوف کی چیزیں نہیں لکھی ہیں. تو ان میں جو چیز دقائق اور حقائق اور جن باتوں کا تذکرہ ہے ان کو بھی بھائی آپ عوام کے سامنے پیش کریں کہ بھائی تصوف نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور تصوف کے جو لوگ نکلے ہیں، جو اس میدان سے جو ہے وہ پاس ہو کر نکلے ہیں، ان سے اللہ نے بھی جو کام لیا ہے جتنا بڑا، چاہے وہ دعوت کا کام ہو، جہاد کا کام ہو، وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اس کے اگر میں اس پر ایک ایک کھول کر مطلب بیان کرنا شروع کروں تو دفتر چاہیے. یہ 15-20 منٹ کی ویڈیوز میں تو وہ بیان نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صوفیہ کے کتنے کام صوفیہ نے کیے ہیں، اور کس طریقے سے ان کی شخصیت میں جو ہے جاذبیت کشش پیدا ہو جاتی تھی اس راستے سے گزرنے کے بعد، کہ لوگ جو ہیں حلقہ بگوش ہوتے تھے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ ارے بھائی ٹھیک ہے بریلویت میں جو ہے شدت پائی جاتی ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ آپ وہیں سے نکلے ہیں. تو بھائی وہ شدت آپ کو کوئی سچا پیر کامل مکمل نہیں ملا تو آپ کیا وہ سچوں کا بالکل انکار کر دیں گے؟ آپ متقدمین صوفیہ کی حمایت بھی کر رہے ہیں، تصوف کا انکار بھی کر رہے ہیں، اور تصوف سے لوگوں کو بدظن بھی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کتابیں ساخط الاعتبار ہیں. اگر تصوف کی کتابیں ساخط الاعتبار ہیں تو احادیث کو بھی جو ساخط الاعتبار کر دیں. حدیث کے ذخیرے میں تو کتنی چیزیں جو ہیں وہ داخل ہوئی ہیں، لیکن اس کے ماہرین ہوتے ہیں جو اس کو چھان پھٹک کر انہوں نے الگ کر دیا اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے حدیث کے ذخیرے میں یہ الگ ہے، موضوع ان کو بھی جمع کر دیا کہ یہ موضوع روایتوں کی یہ چیزیں ہیں، یہ سب موضوع ہے اور یہ ضعیف ہے، اور یہ سب کو یہ. تو تصوف میں یہ کام نہیں ہوا ہے. تصوف کے جو امام کے مقام پر ہیں، جو امام الطریقہ ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا ہے. اب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات امام ربانی اٹھا کر دیکھے، اس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ صوفیہ کی باتیں صوفیہ تصوفی کے میدان میں، احکام کے میدان میں نہیں ہے. شریعت میں ان کی باتیں نہیں لی جائیں گی. شرع میں تو بھائی جو اس کے جو امام شافعی کی، امام ابو حنیفہ، ان کی باتیں جو ہے چلیں گی. وہ تصوف کا جو ہے ہر فیلڈ کا یہی معاملہ ہے. علم و خیرات میں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کی بات تھوڑے لی جائے گی. جو امام الخیرات ہیں ان کی بات چلے گی بھائی، امام عاصم کی بات چلے گی،
امام نسائی کی بات چلے گی وہ قرات کے میدان میں، تو ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں اور انہی کی باتیں اس میں چلتی ہیں۔ تو آپ جو ہیں بڑی میٹھی چھری سے جو ہے امت کے اندر جو ہے فتنہ پیدا کر رہے ہیں مفتی کامران شہزاد صاحب، لیکن آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس ڈگر پہ چل پڑے۔ کوئی عام جو ہے جب وہ بے ذات ہو جاتا ہے نا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بالکل وہ کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے۔ تو یہ ذات کا ہونا بہت ضروری ہے بھائی، وہ کون لنگڑا آم ہے کہ مالدے آم ہے کہ کیا آم ہے، تو ہر ایک کی کلاس ہوتا ہے۔ تو اس کلاس کو جو ہے آپ بالکل تفریقہ بازی یا فرقہ بازی جو ہے وہ نہ، پہچان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کہاں سے، تو آپ کہیے بالکل کہ میں اہل سنت والجماعت حنفی ہوں اور مشرباً یہ ہوں۔ اس میں کیا ہے یہ تفریقہ بازی تو یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جانا جائے اور دوسروں کے اندر خرابی نکالی جائے اور مائک میں جو ہے اس کے خلاف بالکل محاذ بنایا جائے، کافر قرار دیا جائے، یہ ہے نا تفریقہ بازی۔ لیکن آپ اپنی پہچان تو دیں گے کہ آپ کیا ہیں۔ تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کیا ہیں، تو میں کوئی فرقے سے نہیں ہوں۔ ارے بھائی اس طریقے سے جو بچھڑا ہوا آم اور ٹوٹا ہوا جو آم ہوتا ہے وہ بے قیمت ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ ارے بھائی سب فیصلے ہو چکے، عقائد بنائے جا چکے، احکام جو ہے ضبط کیے جا چکے۔ حضرت مولانا شاہ تھانوی نے لکھا ہے کہ بھائی اب وہ اصول میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، اب فروعات ہیں، اس میں لوگ جو ہے تحقیقات کرتے ہیں۔ تو آپ کون سے اصول بنائیں گے؟ جب اصول بن چکے تو آپ کو یہ کہنے میں کیا ہے؟ ارے بھائی کوئی اگر شیعہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اہل تشیع میں ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی تو یہ ہے کہ اہل سنت کو جو ہے گالیاں دے اور اس کے بعد اس کے اندر تفریق پیدا کرے، تب نہ تفریقہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پہچان بتانے میں جو مرزا انجینئر کے ساتھ بھی یہی میں مسلمان ہوں اور یہ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں گزرے ہیں، اگر یہی معاملہ تو وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مسلمان نہیں تھے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ ہو چکا ہے کہ بھائی آپ کو اپنی شناخت ظاہر کرنی پڑے گی کہ آپ کیا ہیں۔ عقائد بنائے جا چکے، خارجیوں کے عقائد جو ہیں وہ مرجی کے عقائد، قدریہ، کتنے فرقے جو ہیں پیدا ہوئے۔ تو آپ اپنی شناخت جب لوگ پوچھتے ہیں تو وہ یہی جاننا چاہتے کہ بھائی آپ کس سیکشن سے ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی اہل سنتی سے جو ہے کتنے نکلے ہوئے ہیں گمراہ۔ یہ گوہر شاہ جو ہے گوہر شاہی فرقہ، سما نیازی فرقہ، کیا کتنے گمراہ ہیں۔ تو آپ کو بتانا نہ پڑے گا بھائی کہ بھائی میں یہ نہیں ہوں، میں اب صرف مسلمان تو سبھی ہے، کس نے کافر قرار دیا ان لوگوں کو؟ یہاں تک کہ احمدی جو ہیں مرزا غلام احمد قادری، وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے۔ تو آپ بھی مسلمان کہتے ہیں، تو آپ ایک ہی ہیں۔ تو آپ اپنی شناخت کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے نا بھائی کہ میں احمدی نہیں ہوں، میں مرزائی نہیں ہوں، تو کیوں کہا آپ نے؟ وہ بھی تو آپ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ گوہر شاہی ہیں تو آپ کہیں گے میں وہ نہیں ہوں، تو آپ یہ میں تو پھر کیا سب ارے بھائی یہ تو جنرل بات ہے کہ سب مسلمان ہیں، لیکن اس کے سیکشن ہو چکے ہے نا۔ اب آپ اس کو مٹا دیں گے، ممکن ہے یہ کر پائیں گے، لیکن نہیں، یہ تو ہونے سے رہا۔ لیکن آپ جو ہے وہ بڑی میٹھے انداز میں جو چیز امت کے اندر ڈال رہے ہیں نا، کہ لوگوں کو جو ہے صوفیہ سے بدظن کر رہے ہیں۔ صوفیہ خام تو ہیں، بہت بڑی تعداد میں یہ جعلی دھندا چل رہا ہے تصوف کے نام پر، اور مزارات پر آپ جو دیکھ رہے ہیں جو خرافات وغیرہ، تو اس سے ظاہر ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو جاتے ہیں، اسی کو تصوف سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے ہی نہیں، تصوف یہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو تصوف کے صحیح نمائندے دنیا میں موجود نہیں ہیں، بالکل ہیں۔ مولانا حکیم اختر صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ یہ حکم کیوں دیتا اگر اہل حق جو ہے موجود نہ ہوتے؟ یہ حکم کیوں دیتا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا اللہ، اس کی صحبت اٹھانے کو کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کو نہیں کوئی ملا ہے، کوئی اللہ والا نہیں ملا ہے سچا، تو طلب کریں اللہ سے، آپ اس کا انکار نہ کر دیں گے بس سب کے سب جو ہے بس اب وہ جھولا چھاپ اور وہ جعلی قسم کے لوگ ہی جو ہے بس تصوف کو
متقدمین بول کے اصل میں لوگ تو وہ ہے ہی نہیں. آپ تو اس میں ان کو بھی کنفیوز کر دے رہے کہ آپ متقدمین کی تمام باتوں کو مانیں گے نہیں. آپ اس کو میں کیا کہہ رہے کہ نہیں ہم تو قرآن اور حدیث پہ اس کو تولیں گے. ارے بھائی تولیں گے کیسے؟ تولنے کے لیے صلاحیت موجود ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی مقلد کوئی جائز ہی نہیں ہے کہ قرآن حدیث سے جو ہے وہ استنباط کرے. اس کے لیے جس درجے کی اجتہادی قوت چاہیے وہ بہت اوپر کے لیول کی ہے. اتنا آسان نہیں ہے اجتہاد کرنا مسائل اور احکام اور اس چیزوں کو. ہر فن کے ماہرین ہیں, اس کی اقتدا کرنی پڑتی ہے. ہاں جب آپ اس لیول پہ پہنچیں گے تو بعض باتوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن وہ علمی انداز ہوگا. اختلاف نہیں ہے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابن عربی کے ساتھ, لیکن آپ دیکھیے کیا انداز ہے. وحدت الوجود کے خلاف وحدت الشہود کا جو ہے آپ نے بالکل یہ کیا, لیکن آپ انداز دیکھیں کہیں بھی لگتا ہے کہ وہ تصوف کے مجدد صاحب مخالف ہیں, بلکہ خود ہی وحدت الشہود کے جو ہیں آپ فاؤنڈر ہیں, اور ایک خاص جو ہے وہ سیکشن مجددیہ سلسلہ آپ سے چلا ہے, اور بالکل ذکر فکر. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ تصوف جو ہے یہ تو کوئی عقلی اور دلیل استدلالی چیز ہے ہی نہیں, یہ وجدان سے اس کا تعلق ہے. تو جب تصوف میں آپ آئیں گے نہیں اور آپ یہاں سے جو روحانی فیوز و برکات ہے اس کا مشاہدہ نہیں کریں گے تو آپ کیسے مانیں گے؟ یہ بھی بات صحیح ہے کہ آپ اگر انکار کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہر زمانے میں جو ہے وہ انکار کیے, بعد میں جو ہے کسی اللہ والے کی نظر, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, تو یہ فیضان نظر جو ہے جن لوگوں کو یہ ہوا تو بعد میں ہمارے دیکھیے مجدد صاحب کے ایک خلیفہ ہیں یہیں بردوان میں منگل کوٹ جو ایریا ہے وہاں حمید بنگالی رحمۃ اللہ علیہ, دانشمند, بڑے مخالف تھے تصوف کے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے. عالم تھے بہت بڑے, لیکن ایک نظر پڑی اور حمید بنگالی جو ہیں اس درجے کے مطلب جو ہے مجدد صاحب کے ماننے والے ہو گئے کہ پھر بعد میں خلافت بھی پائی اور بہت بڑا کار اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. تو یہ تو کتابوں میں بھرا پڑا ہے. فوائد الفوائد میں دیکھیں تو 2-3 بزرگوں کو اس میں بھی واقعہ ملا ہے کہ وہ منکر تھے, انکار تھے, بلکہ مہم چلاتے تھے, کمپین تصوف کے خلاف اور صوفیہ کے خلاف. تو کامران شہزاد صاحب شاید آپ بھی یہی مہم چلا رہے. اللہ سے میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے وہ کسی اللہ والے سے جو ہے وہ ملا دے, تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ بھائی تصوف کے نمائندے اس وقت بھی جو ہے دنیا میں موجود ہیں. اب بالکل وہ قرآن و سنت کے بالکل اس میں, ہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں. آپ مکتوبات صدی اٹھا کر دیکھیں, احمد یحییٰ منی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ دین اتنا آسان ہے, اگر دین کے اندر وہ نکالنا تو طالب علم مرید ہونا اتنا آسان نہیں ہے. بہت سی باتیں جو ہے شیخ کے اندر آپ کو, یا شیخ میں مطلب وہ خود لکھ رہے ہیں مکتوبات صدی میں کہ آپ کو خلاف نظر آئے گا کہ بھائی یہ تو شریعت کے خلاف ہے, لیکن اس کی تہ میں جو شریعت ہی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے اور بازار میں جو ہے وہ روٹی اور وہ گوشت خرید کر جو ہے وہ کھا رہے ہیں, لوگ بدزن ہو گئے, چلے گئے. تو آپ خود ہنسے کہ دیکھیے مخلص اور غیر مخلص, اہل محبت اور اہل عقیدت کا فرق دیکھیے نمایاں ہو گیا. جو اہل عقیدت ہوتے نا وہ ذرا سی ان سب باتوں کو دیکھ کے وہ نکل لیتے, اور اہل محبت جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں جن سے محبت کر بیٹھا ہوں اصل میں ہیں کیا. تو باعث بستامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے لوگوں کی نظر جو ہے کتنی کوری ہے, لوگ کتنا کورا بند کر کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بھائی میں مسافر ہوں, اب مسافر پہ رمضان کے روزے نہیں ہیں, تو میں کھا رہا ہوں تو کون سا خلاف شریعت کام کر رہا ہوں. تو اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہے صوفیہ کے ہم ملتی ہیں, اور آپ اس کو سوچیں گے کہ بھائی یہ تو شریعت کے خلاف چل رہے ہیں. تو یہ ہے نہیں, یہ وجدان سے اس کا تعلق ہے. اور یہ بالکل ایک الگ سی. مولانا رشید احمد گنگوئی جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس گئے تو دیکھیے پھر ان کی کایا ہی پلٹ گئی. ان سے پھر بعد میں حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی مجھ سے بیعت ہو کر کیا ملا؟ کہا کہ بھائی بہت کچھ. وہ طبیعت جن چیزوں کو پہلے ہم جو ہے ممنوعات اور شرعی ممنوعات سمجھ کر جو رکتے تھے تو اس میں کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی تھی, اب وہ طبیعت بن گئی ہے. گناہوں سے خود بخود جو ہے وہ نفرت ہو گئی ہے, اور اب اس کی طرف جو ہے طبیعت مائل نہیں ہوتی. مشکل مسائل جو ہیں وہ پہلے حل نہیں ہوتے تھے, اب بڑی آسانی سے بہت سے فائدے انہوں نے گنوائے.
ہاں کتنے اچھا دیکھیے ایک انداز رکھیے بھائی، علامہ اقبال جو ہے وہ حافظ شیرازی کے جو ہے خلاف ہو گئے، تو خلاف ہوئے بہت دنوں تک، وحدت الوجود کے بھی خلاف تھے، لیکن پھر علامہ اقبال کی یہاں کی آپ کو تصوف کی حمایت حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی عقیدت تھی کہ پوری نظم موجود ہے وہاں، پوری نظم جو ہے آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں لکھی ہے، تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی صحبت کے حوالے سے آپ خود بھی جو ہے علامہ اقبال کے جہاں کسی اللہ والے کی سنتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور بڑے اس سے وہ معاملہ کرتے تھے۔ کتنے اشعار ہیں، یہ موقع نہیں ہے کہ میں اشعار سناؤں، کہ وقت کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں سکرات اور سطحیات اس طرح کی چیزیں جو ہے، اور روایات تصوف، ارے بھائی جب احادیث کے ذخیرے میں لوگوں نے جو گڑ گڑ کے باتیں کر دی، تصوف میں بھی کر دی ہوں گی۔ ارے بھائی ان کو ماننا نہیں ماننے سے آپ کا ایمان کون سا چلا جاتا ہے، لیکن تصوف کو کلی طور پر جو ہے اگر آپ انکار کر رہے ہیں اس کے اصول کو اور اس کی ضرورت کو، تو پھر آپ بالکل جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جاوید احمد گامدی بھی یہی کام کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی ایک دو ویڈیو میں ان کی بھی تعریف کر ڈالی ہے، مرزا انجینئر کی بھی جو ہے آپ تعریف کر رہے ہیں۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اسی نہج پہ آپ نہ چل پڑے۔ اگر آپ صرف بریلویت تک جو ہے معاملہ کو رکھتے کہ ان میں شدت بہت زیادہ ہے، تو وہ بات وہ ٹھیک تھی۔ تو کینوس کو آپ بڑا کریں، یہ ایسا نہ ہو کہ اہل سنت والجماعت اب پورے کے پورے صوفیہ اور علماء پر جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ لوگ جو ہے ان پر یقین نہ کرے، ہر بات میں ڈاؤٹ ہو جائے۔ ان کی کتاب جب پڑھے تو ان کو یہ لگے بھائی یہ بات بھی صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ بھی گڑ دی گئی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ اس طرح کی مہم چلائیں گے، بھائی یہ سب باتیں بعد میں جو ہے وہ تحریف ہو گئی، تو بھائی آپ پھر تحریف ہے تو کون سی بات کو آپ دلیل سے سیرت کی سیرت کی کتابیں لکھی ہوتی ہے، حوالے موجود رہتے ہر جگہ، نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تحریف نہیں ہے؟ تو یہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ بالکل اسلام کے پوری عمارت کو جو ہے مشکوک بنا رہے ہیں اور مشتبہ بنا رہے ہیں۔ کیا ہوگا کہ لوگ پھر مرتد ہو جائیں گے، کہیں گے بھائی ہر چیز ڈاؤٹ فول ہے، اس میں سچ اور جھوٹ جو ہے یہ ملا جلا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اسلام کی بنیاد کو آپ ہلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بس یہ دے آپ کو سوچ صحیح راہ کہ آپ اس کو پکڑ کے رکھیں۔ شاہراہ اولیاء اور شاہراہ علماء حق، ان کو آپ پکڑے رہیں اور اپنی نہج کو بھی جو ہے ناپتے رہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ بہت دور جو ہے جا پڑے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیم مکتوبات میں ہی فرمایا ہے کہ بھائی اکابر اہل سنت والجماعت سے بالکل ایک انگلی بھی، ایک بالش برابر بھی جو ہے وہ ایک بال برابر بھی بلکہ ہے نا وہ نہیں چاہیے، فرق نہیں چاہیے۔ آپ یہاں تک کہ مکشوفات، اب بتائیے کہ مجدد صاحب کہہ رہے کس درجے پہ آپ پہنچے ہیں کہ بھئی یہاں تک کہ اپنی کشف کو بھی جو ہے ان ائمہ مجتہدین سے ناپیے کہ اگر ان کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اپنے کشف کو اٹھا کر پھینک دے۔ تو اہل سنت جماعت سے اتنا آپ کو چپکے رہنا ہے اور ان کی نہج پہ فروعات پر کام کرتے رہیں، لیکن آپ اصول ہی کو بالکل اٹھا دیں گے اور ان کی سب تمام یہ کتاب ڈاؤٹ فل، یہ کتاب ڈاؤٹ فل، یہ کتاب ڈاؤٹ فل، تو آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچئے کہ بزرگوں سے جو ہے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ اور کتنی بات جو ہے وہ کہی جائے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود ہی جو فرمایا ہے کہ بھئی یہ تصوف ایک ایسی چیز ہے کہ شیخ کامل وہ مکمل کے بغیر جو ہے اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں کہ تصوف کے جو ہے اکثر جو گمراہ فرقے جو ہے، تصوف کے کیا بلکہ اکثر جو گمراہ فرقے جو ہے وہ نکلے ہیں یا بنے ہیں، تو اس کا کہیں نہ کہیں تصوف سے تعلق ہے۔ تو اس میں ہی نہ ہوتا ہے، اس میں الہام کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے کشف کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے شیطانی القاء کا معاملہ ہے۔ تو یہ بہت نازک راستہ ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بڑا نازک ہے، اس لیے شیخ کامل مکمل چاہیے جو آپ کو یہ راستے کی ان رکاوٹوں سے گزارتا ہوا جو ہے وہ واصل کر دے آپ کو۔ اس لیے یہ سب چیزیں بھی مل جاتی ہیں، اور بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے التباس ہو گیا،
اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو وہ خواب کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. خواب میں لوگ کیا کچھ نہیں دیکھتے. ارے بھائی خوب مفتی شہزاد صاحب کیا آپ بالکل جو ہے وہ اچھا ہی اچھا خواب دیکھتے ہیں؟ کبھی آپ کو جو ہے وہ گندے قسم کے خواب نہیں آتے؟ تو خواب میں تو بہت سی چیزیں آتی ہیں, وہ صحیح بھی ہے, کچھ بھی ہیں. تو خواب میں, واقعات میں, کشف میں وہ مرید جو ہے بعض اوقات جو ہے ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ یہ فرق بھی نہیں کر پاتا کہ وہ جو بیان کر رہا ہے, وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اصل واقعہ ہے یا اس نے جو ہے اس واقعے میں دیکھا ہے یا کشف میں دیکھا ہے یا خواب میں. تو اس کو کبھی کبھی التباس ہو جاتا ہے, تو وہ چیزیں درج ہو جاتی ہیں. اب وہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو حقیقی ہے. اب وہ ابھی اس بات کی کیا سند ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ اور ان سب چیزوں کو, ایک مولانا شفیع تھانوی کا تو صاف سمجھ میں آ گیا کہ وہ خواب میں ہے. اب یہ جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر یہ منسوب ہے تو بھئی وہ چشتی رسول اللہ, یہ تو یہی جملہ ہی جو ہے غلط ہے کہ بھئی چشتی رسول اللہ کے آواز. حضرت کا نام تو معین الدین ہے تو ان کو تو معین الدین رسول اللہ والی بات ہونی چاہیے نا. وہ چشتی یہ کیا ہے چشتی؟ ہاں چشتی تو وہ آپ کا بالکل وہ ہے سنجری. یہاں تک کہ چشتی تو وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ چشتی ہیں یا سنجری ہیں کہ کیا ہے. تو یہ بالکل یہ الگ بات ہے. یہ اگر آ گئی یہ بات تو آپ اس کو تعویل ہی کر لیں. تعویل سے آپ تو کو تعویل سے بڑا چیڑے بھائی آپ تعویل نہیں کریں گے. ہاں تعویل کے بارے کیا گزارا ہے؟ آپ وہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں جو ہے, اب قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن میں تو بہت ساری جگہوں پہ تعویل ہی کرنی پڑتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک بچے کو جو ہے یوں ہی قتل کر دینا. اب بتائیے یہ کون سا عمل ہے؟ یہ کوئی شریعت, کون سی شریعت میں جو ہے اس کا حکم ہے کہ آپ ایک بچے کو قتل کر دیں؟ یہ تکوینی معاملات ہیں, خود وہاں موجود ہے. آپ دیکھیے اس میں جتنے مفسرین نے جو یہ اس کی تعویل میں کیا لکھا ہے, تعویل ہی کرنی پڑے گی ورنہ واقعہ تو بالکل شرعی اعتبار سے غلط ہے. یہ قرآن میں درج ہے, آپ قرآن کا بھی انکار کر دیں گے. تو تعویل جو ہے وہ ضروری ہے. آپ اس کو یوں نہیں کہ بھائی لوگ علماء تعویل کرتے ہیں یہ کرتے, سیدھا اس کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ تو انکار کیجئے قرآن کا. پھر قرآن کا انکار کریں گے کہ وہی حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں اس کا وہ کر دیا تھا بچے کو قتل, کشتی میں جو سوراخ کر دی. اور یہ تو یہ کیا ہے؟ اس کی تعویل کرنی پڑے گی آپ کو. اس کا تعلق جو ہے یہ ہمارے شرعی اور تشریعی امور سے ہے. اگر ہے تو کہاں کون سی شریعت میں اس طرح کی باتیں لکھی کہ آپ ایسا کر دو؟ ہے ہی نہیں. یہ تو تکوینی امور ہے. قرآن میں بہت سی باتیں ایسی جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ تعویل اس کے مفسرین اس کی کرتے ہیں. الف لام میم اس کا کیا مطلب ہے؟ خاموشی کیوں ہے؟ کیوں کسی کو نہیں معلوم ہے؟ یہ اور بات ہے کہ وہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے بہت خاص بندے کو, یہ کوڈ ہے جو ان کو ہی یہ معلوم ہے اور یہ عوام میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اور موضوع ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ان سب باتوں کو بھی جو ہے آپ کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ ایسے کر کے جو ہے آپ گزر نہ جائیں. تو اچھی باتیں بھی پیش کریں. تصوف میں جو ہے وہ صرف آپ ان کی مکھی جو ہے سو گندگی میں جو بیٹھتی ہے وہ والی حالت آپ کی نہ ہو جائے. آپ اچھی چیزیں بھی جو ہے, اور اچھا کفار کی اس روش کو جو ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی وہ پیروی, قرآن نے وہ بات کہی ہے. ارے بھائی آپ کافروں کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے آپ اس کو جو ہے اس امت پہ چسپا کریں گے. یہودیوں کے تعلق سے بہت سی بات کہی گئی ہے. یہ حکم جو آبا و اجداد کا, آپ اس کی عجیب, آپ خود کہہ دے کہ نہیں اس سے وہ علماء مراد ہے. ارے بھائی کیسے؟ تو پھر آپ بھی تو عالم ہیں, آپ کی بات میں کیوں مانوں؟ علماء ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں, اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہاں تک کہ عوام نے ان کو نہیں مانا. علماء نے کہا کہ بھائی ان کی پیروی کرو, چونکہ انہوں نے قرآن و سنت کی بالکل اس میں یہ کیا ہے. یہ آبا و اجداد کی یہ پیروی ہے. تو عجیب چیز ہے آپ کے اندر. ایک طرف جو ہے علماء سے بزن بھی کر رہے ہیں اس چیز کے حوالہ دے کر کے, کس کی ورکعوا مع الراکعین نہیں ہے. اور قرآن میں یہ نہیں کہ اگر نہیں جانتے تو اہل وہ ذکر سے پوچھو. کتنی ورکعوا مع الراکعین, کتنا ہے سجدہ کرنے والوں کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صراط الذین انعمت علیہم یہ کیوں کہا ہے؟ انعام والوں کے راستے پہ چلا. تو انعام والے لوگ کون ہیں؟ تو مطلب تمام ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو لوگ اللہ کے یہ ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے آپ کو. یہ صفا و مروا کس کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے یہ شخصیت سے جوڑ دیا ان باتوں کو؟ تو شخصیت کا بڑی آسانی ہے, بڑی میٹھے انداز میں جو ہے
آپ جو ہیں شخصیتوں سے، اس امت کی جو ہے برگزیدہ شخصیات ہیں اس سے جو ہے متنفر کر رہے ہیں، لوگوں کو دور کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جو ہے آپ جو ہے نقصان امت کا پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو ہے سوجھ بوجھ عطا کرے آپ کو کہ آپ اس پہ غور کریں کہ آپ سے کیا ہو رہا ہے. بریلویت سے ٹھیک ہے، آپ کو اگر آپ وہاں سے آئے ہیں، شدت نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے تو آپ وہاں اپنے محدود رکھیے، بریلویت تک رکھیے. بریلیوں کو جو ہے آپ راہ راست پر لانے کی کیجیے جتن جتنی کہ نہیں، لیکن پورے اہل سنت والجماعت کے پورے عمارت کو گرانے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں. اچھا عجیب بات ہے کہ لوگ بھی جو ہے اس طرح کے لوگوں کو بڑے ان کو مزہ آتا ہے، یہ نفسانی چیزیں ہیں نا، تو بڑا اچھے سے جو ہے وہ یہ چیز لوگوں میں جو ہے کھپ جاتا ہے. اور جو لوگ صحیح مولانا محمد سعید خان صاحب دیکھیے یہ ہیں وہ ہے، ان کو لوگ نہیں سن پاتے، ٹھیک ہے. وہ بھائی ان کی بات سمجھ، احمد جاوید صاحب ہیں، ان کی بات جو ہے لوگوں کو سمجھ، اس میں یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا. اور اس طرح کے لوگ مرزا انجینئر ہوئے، مفتی کامران شہزاد ہوئے، انٹرٹین کر رہے لوگوں کو. بالکل لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا ہر نئی چیز کے لیے جو ہے وہ ارے بھائی آپ بھی کب تک نہیں رہیں گے. ابھی چونکہ وہ اچھا لگ رہا ہے، یہ نفسانی چیزیں کہ کچھ جو ہے آپ نے جو ہے ہارر پیدا کر دیا لوگوں کے اندر، تو لوگ آپ کو جو ہے لوگوں کا یہی معاملہ ہے اصل. لیکن یہ چیز نہیں، استقامت اصل چیز ہے نا. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہے، تہجد پڑھ، وہ تو بھائی شب برات والی حالت ہے لوگوں کی، شب برات میں 200 رکعت پڑھ دیا تو لوگ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں. آپ چونکہ کچھ نیا کچھ دے رہے ہیں نا لوگوں کو، تو اس لیے لوگ آپ کی وہ پیچھے چل پڑ رہے ہیں اور ستائش کر رہے ہیں، آپ کی ویڈیوز کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. اور جو بات روایتی انداز میں کہی جاتی ہے تو اس میں کچھ نیا پن ہوتا نہیں ہے، تو لوگ اس کو سوری تو یہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے رائے حق پر جو ہے رکھے. اور ہم یہ دعا بھی کریں گے کہ بھائی مفتی کامران شہزاد صاحب وہ جو ہے پھر سے جو ہے ایک مرتبہ غور و فکر کریں کہ آپ امت کو جو ہے کیا دے رہے ہیں اور اس کا کیا جو ہے وہ نقصان ہونے والا ہے. آمین.